حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ چند جمعہ آپ کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی توقیر، اور قرآن پاک میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی، عزت بیان کی گئی، توقیر بیان کی گئی، اس کی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات بیان فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری بھی ہیں، اور جو اللہ نے نبیوں کو کمالات عطا فرمانے تھے ان کی تکمیل بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تقریباً آخری حج کے موقع پر، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اور آخری سال میں یہ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جس دین کی ابتدا میں نے آدم علیہ السلام سے کی تھی، آج میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو نعمتیں مجھ کو نازل کرنی تھی، جس کی ابتدا میں نے آدم علیہ السلام سے کی، اس کی انتہا بھی واتممت علیکم، مکمل کر دی میں نے اپنی نعمتیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب قیامت تک کے لیے میرا شہنشاہی اور بادشاہی فیصلہ یہ ہے
کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دنیا میں صرف ایک دین ایسا ہے جو میرا پسندیدہ دین ہے اور اس کا نام ہے اسلام. یعنی جو مسلمان ہوگا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ میرا پسندیدہ بندہ کہلائے گا. جو نہیں پڑھے گا، جو مسلمان نہیں ہوگا، وہ میرا پسندیدہ بندہ نہیں ہوگا. تو علماء نے لکھا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جتنے رسول اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھیجے، ان کو جو جو صفات اللہ نے عطا فرمائی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کو مکمل کر دیا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا کہ اللہ نے آدھا حسن ان کو دے دیا اور آدھا دنیا میں تقسیم کر دیا، یعنی ایسا پیکر بنا کر دنیا میں بھیجا جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. لیکن وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حسین استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ جمال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جمیل یعنی جمال مکمل تھا. علماء نے لکھا حسن اس کے مقابلے میں جمال اعلیٰ ترین کہلاتا ہے. حسن تو انسان کی خوبصورتیوں کو کہتے ہیں، لیکن جمال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی رنگت بھی اچھی ہو، اس کے اعضاء بھی اچھے ہوں، اس کے جسم کی بناوٹ بھی اچھی ہو، اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا ہر چیز پسندیدہ اور لوگوں کو نظر آئے. شمائل ترمذی میں، جامع ترمذی حدیث کی مشہور کتاب ہے جو صحاح ستہ 6 مشہور کتابوں میں شمار کی جاتی ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ بھی اس کا دنیا میں ملتا ہے. اس میں ایک شمائل ترمذی ہے، اس کا ایک حصہ، اس میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ان کے جسم، ان کی شباہت، ان کی شکل، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اگر شمائل ترمذی کو آپ پڑھ لیں تو اتنا مکمل انسان آپ کو دنیا میں کوئی اور نہیں نظر آ سکتا. تو علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حسن کی انتہا کر دی جس کا نام ہے جمال. یہ جمال عطا فرمایا کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، پیشانی کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھیں، ہاتھ کیسے تھے، پیر کیسے تھے، ہر چیز میں ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اور ایسی نزاکت پیدا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کی پیدا نہیں فرمائی تھی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے اللہ آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث اور آپ نے مجھے خوابوں کا علم عطا فرمایا. سورہ یوسف کا پورا قصہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا، جس میں خواب کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 خوابوں کا بڑا اہم تذکرہ موجود ہے. تو فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے اللہ آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا یعنی بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں درجہ ہے. یعنی اگر سچے خواب آدمی کو آتے ہوں تو نبوت کا 46واں درجہ ہے. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب تاج نبوت سر پہ رکھا گیا، وحی الہی آئی، جبرائیل امین خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے 6 مہینے پہلے سے سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے تھے. احادیث میں ان کا پورا تذکرہ موجود ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب وہ نبوت کا 46 یعنی نبوت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. تو انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی، اور بھی بہت نعمتیں ہیں لیکن 2 اہم ہیں. ایک تو مجھے بادشاہت عطا فرمائی،
بادشاہ وقت بنا دیا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بیان کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو بادشاہت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ کتنا عرصہ رہی ہوگی؟ زندگی تک. جب دنیا سے چلے گئے ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی؟ پہلی بادشاہت تو یہ عطا فرمائی کہ کتاب مقدس میں اور انبیاء ما سبق کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا مولدہ بمکہ، کہ نبیوں کا جو سردار خاتم النبیین آخری نبی مولدہ بمکہ، اس کی ولادت اور پیدائش تو مکے میں ہوگی. وہ مہاجرہ بیسرب، اور ہجرت کر کے وہ یسرب جائے گا. مدینہ کا نام پہلے یسرب تھا. وہ ملکہ بالشام، اور ان کی زندگی میں ان کی حیات طیبہ میں ان کی مملکت اتنی پھیل جائے گی کہ شام جیسا قیصر روم کا ملک جو ہے وہ بھی ان کے قدموں کے اوپر زیر ہو جائے گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملک شام بھی مسلمانوں کی مملکت کے اندر شامل ہو گیا. اور آج رسول اللہ کو دنیا سے پردہ فرمائے 1430 برس تقریباً، یا کتنے ہو گئے، 1450 برس کے قریب ہو گئے. آج دنیا میں 57 اسلامی مملکتیں ہیں، وہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے خادم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. یعنی جو رب قد آتیتنی من الملک، جو ملک یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کا زمانہ بہت تھوڑا تھا. اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت عطا فرمائی وہ قیامت تک کے لیے ہے. جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکتیں برقرار رہیں گی، ان کی حکومتیں برقرار رہیں گی، ان کی بادشاہت برقرار رہے گی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی بادشاہت ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی. بھارت میں ایک گورنر تھا پری پارٹیشن ڈیز میں، اس کا نام تھا کے.ایم. منشی، ہندو گورنر تھا. تو کوئی سیرت النبی کا جلسہ ہوا، کتابوں میں لکھا ہے، تو اس میں اس کو مہمان خصوصی کر کے بلایا گیا. طریقہ ہوتا ہے گورنر وزیر اعلیٰ کو بلانے کا. وہ خود تو نہیں آیا، اس نے اپنا ایک خطبہ بھیج دیا، ایک تقریر بھیج دی کہ میری طرف سے اس جلسے کے اندر یہ تقریر کر دینا. اس تقریر کے اہم 2 جملے آپ کو میں سناتا ہوں. پہلا جملہ تو اس نے یہ کہا کہ جس شخصیت کے نام پہ آج تم جلسہ کر رہے ہو، تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ نے اس جیسا کامل آدمی پیدا نہیں کیا. ایک ہندو گورنر کے.ایم. منشی یہ بات کہہ رہا ہے کہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پورا واقعہ لکھا. وہ شاید اس جلسے میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ اس نے لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نبی کی آج تم سیرت پہ جلسہ کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، ایسا کامل انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا جیسے تمہارا نبی تھا. نمبر 2 بات اس نے یہ لکھی، اس نے کہا کہ ہم نے جو بھارت میں قانون بنایا ہے، کیونکہ کانگریس کی حکومت آئی تھی، عارضی بعد میں مستقل ہو گئی انگریز کے زمانے میں، اس نے کہا ہم نے جو قانون بنایا ہے بھارت کا وہ تمہارے نبی کی تعلیمات پہ مشتمل بنایا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں چھوت چھاپ بہت ہے. اگر برہمن کے گلاس کو دوسرا کوئی شودر ہاتھ لگا دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. کھانا ایک ساتھ تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے جو یہ ایکویلٹی آف مین اس میں جو برابری انسانوں کی رکھی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے لی ہے. اور آپ نے کتابیں پڑھیں یا آپ نے سنا ہوگا کہ گاندھی جو ان کے بھارت کے ہندوؤں کے اور کافروں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کسی ہندوؤں کی بستی میں جا کے قیام کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ گاندھی کے نزدیک چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، بڑا چھوٹا کوئی چیز نہیں ہے، پاکی ناپاکی کوئی چیز نہیں ہے. بھنگیوں کی بستی میں جا کر اس نے قیام کیا اور بھنگیوں کے برتن میں کھانا کھایا اور پانی پیا. تو یہ تمام تعلیمات انہوں نے کہاں سے دی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو علماء نے لکھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ اے اللہ آپ نے مجھے ملک میں بادشاہت عطا فرمائی. تو بادشاہت تو تھوڑے عرصے کے لیے تھی، جب تک یوسف زندہ رہے، دنیا میں رہے، بادشاہ تھے. دنیا سے چلے گئے، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو 1450 برس گزر گئے، 57 ملکوں پہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی دنیا کے اندر. اور دنیا کے قوانین پر، غیر قوموں پر جنہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، ان پہ بھی بادشاہت ہے. علامہ اقبال مفکر پاکستان رحمۃ اللہ علیہ یورپ گئے، جرمنی سے جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، برطانیہ سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی، اور ان کے تذکرے کے اندر لکھا کہ جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا علامہ اتنے برس یورپ میں رہے، برطانیہ میں زندگی گزاری، جرمنی میں زندگی گزاری، یورپ کے اہم ممالک میں آپ رہ کر آئے، وہاں کیا دیکھا؟ بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، ہم لوگوں کے لیے سبق بھی ہے. کہا میں نے یورپ میں جو اتنا عرصہ گزارا، میں نے وہاں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. یعنی وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو نظام حیات ہے، نظام انصاف ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اسلام کے قوانین کے عین مطابق ہے. لیکن میں نے مسلمان نہیں دیکھے، کیونکہ مسلمان اپنے ملک میں میں کثرت دیکھتا ہوں، وہاں تو آٹے میں نمک کے برابر اس زمانے میں ہوں گے، آج سے تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے. علامہ محمد عبدہ مصری، مصر کے بہت بڑے عالم، مفتی، بڑے صاحب تصانیف، وہ پیرس گئے فرانس کسی ریسرچ کے سلسلے میں، کئی برس وہاں رہے. جب واپس آئے مصر میں تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے علامہ اتنے برس پیرس میں اور فرانس میں گزار کے آئے، وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے بھی یہی جملہ کہا. انہوں نے کہا میں نے وہاں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. یعنی وہاں کی اکثریت مسلمان نہیں ہے، لیکن جو وہاں میں نے اصول و قواعد دیکھے اور ضابطۂ زندگی دیکھا اور ضابطۂ حکومت دیکھا اور ضابطۂ معیشت دیکھا، وہ زیادہ تر اسلامی اصولوں کے اوپر ہے. کیوں؟ اگر آپ بائبل کا اٹھا کر مطالعہ کریں، لوقا کی انجیل پڑھ لیں، برناباس کی پڑھ لیں، یوحنا کی پڑھ لیں، متی کی پڑھ لیں، کسی بھی کی انجیل اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو اس میں ازدواج کے قاعدے نہیں ملیں گے. آپ کو اس کے اندر معیشت کے قاعدے، اکنامکس کے نہیں ملیں گے. آپ کو اس میں پالیٹکس، ملک کی سیاست کیسی چلانی ہے نہیں ملے گی. اخلاق کیا ہوگا، یہ تمام اصول آپ کو اس میں نہیں ملیں گے. جب ان کی مقدس کتاب میں وہ موجود نہیں ہے جو ہم سے 600 برس پرانی ہے، تو ان کے پاس اصول کہاں سے آ گئے؟ ریسرچ کر کے حاصل کیے مسلمانوں سے، اسلام سے، کیونکہ 700-800 برس دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی. ان کا زمانہ ڈارک ایجز کہلاتا تھا. تاریخ اٹھا کر اگر آپ پڑھیں، نہاتے نہیں تھے یورپ کے لوگ، 6 مہینے 1 سال نہاتے نہیں تھے. آپ اجازت دیں تو ایک لطیفہ سنا دوں. ہمارے ایک کراچی کے ساتھی اور دوست نے قصہ سنایا، کہنے میں برطانیہ گیا تو وہاں کی جو بجلی کمپنی ہے اس میں ان کا ایک دوست ملازم تھا برطانیہ کی، اس سے ملنے گئے، اس نے اپنا قصہ سنایا. اس نے کہا میرا تبادلہ ہوا تو حکومت نے مجھے مکان بھی دیا، برطانوی حکومت نے. کہنے جب ہم پہنچے اس مکان کے اندر، میں اور میری اہلیہ، اور ہم نے رہائش اختیار کی فلیٹ کے اندر، تو اس میں پورے گھر میں قالین بچھا ہوا تھا اور غسل خانے کے اندر بھی قالین بچھا ہوا تھا. کہنے ہم میاں بیوی میں یہ تذکرہ ہوا کہ ہم، یہ ابھی کی بات ہے یعنی 25-30 سال پہلے کی، کہ نہائیں کیسے؟ یہاں تو قالین بچھا ہوا ہے، جہاں قالین بچھا ہوا وہاں تو آپ نہیں نہا سکتے. تو میاں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو اس بلڈنگ میں کئی فلیٹ ہیں، سارے بجلی کمپنی کے ملازم رہتے ہیں، کسی سے جا کے پوچھو پتہ چلے کہ نہانے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں تو غسل خانے، نہانے کی جگہ میں بھی قالین بچھا ہوا ہے. خاتون اپنے پڑوسی یا اوپر والے کے پاس گئی اور اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی یہ قالین پورے گھر کے اندر بچھا ہوا ہے، غسل خانے کے نہائے کے؟ اس نے کہا ہمیں تو 6 مہینے ہو گئے، ہم تو نہائے نہیں ابھی تک. یہ یورپ کا بھی طریقہ ہے 25-30 سال پہلے. اور ایک ثقہ آدمی نے یہ بات مجھے بیان فرمائی. بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ابھی جو چند 5-7 برس پہلے ایک لاگ انہوں نے ریپیل کیا برطانیہ والوں نے، وہ یہ تھا کہ ملکہ کے بچہ پیدا ہو یا مزدور کے پیدا ہو، اس کے
ہفتے وار شاید 8 پاؤنڈ اس کا وظیفہ تھا جو ملتا تھا یا اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا تھا. موجودہ وزیر اعظم سے پچھلا جو برطانیہ کا اس کا نام تھا عمر's لا، یعنی عمر کا بنایا ہوا قانون. تو بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو، ضوابط کو، قوانین کو تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں پہ بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے جو مسلمانوں کے بعد علاقے نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے تو ان کی بادشاہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھی. جناب رسول اللہ کی بادشاہت ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے. پھر وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. آپ جانتے ہیں بہت اہم علم ہے. آدمی خواب دیکھتا ہے، آ کے مولانا صاحب سے پوچھتا ہے، میں نے پیر صاحب سے پوچھتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی آپ تعبیر بتائیں. اور جناب رسول اللہ تو جناب رسول اللہ تھے، ہم تو ان کی جوتیوں کو جو ذرے لگے تھے وہ بھی ہم سے اعلیٰ تھے. لیکن جناب رسول اللہ کے غلاموں میں ایسے آدمی اللہ تعالی نے پیدا کیے جو خوابوں کی تعبیر میں ماہر تھے، جو صفت یوسف علیہ السلام تھی. ابن سیرین کا آپ نے نام سنا ہوگا، حافظ ابن سیرین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور بڑے تعبیر رؤیا کے ماہر اور امام شمار ہوتے ہیں. کتاب بھی لکھی عربی میں 2 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے جس میں تعبیریں موجود ہیں. تذکرے کے اندر یہ بات لکھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی موطا امام مالک ہے، حدیث کی کتاب، جو سب سے پہلی رسول اللہ کی احادیث کی کوئی کتاب مدون کی گئی وہ امام مالک کی ہے، جس کا نام ہے موطا امام مالک، جس میں 772 احادیث ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں قیام تھا، محدث تھے، جناب رسول اللہ کی احادیث بیان کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آبائی مکان تھا وہ انہوں نے خرید لیا تھا، اس کو دارالحدیث بنایا ہوا تھا. تذکرے میں لکھا پوری زندگی ننگے پیر مدینے میں چلتے تھے، جوتا پہن کے کبھی نہیں چلے. کہتے تھے مبادا میرا قدم کسی ایسی جگہ پڑ جائے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہو تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. پوری زندگی مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی. اور عظیم محدث اور نفاست کا یہ عالم تھا کہ تذکرے میں لکھا کہ جو اعلیٰ ترین قیمتی اس زمانے میں سینٹ جس کو عطر کہنے میں ملتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے. جہاں سے گزر جاتے تھے 3 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. اور سال کے اگر 350 دن ہجری گئے تو ان کا جو خادم تھا وہ 350 جوڑے بنا کے دیتا تھا. ہر دن حدیث پڑھانے آتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے، اگلے دن کسی کو خیرات کر دیتے تھے، اگلے دن دوسرے دن کا جوڑا نہیں پہنتے. ہم تو سال 2 سال تک کپڑے کو پہنتے ہیں نا، جب تک پھٹ نہیں جائے، پھٹ بھی جائے تو سلوا لیتے ہیں، چلتا رہتا ہے، دھلتا رہتا ہے. تو امام مالک کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن جو جوڑا پہن کے حدیث پڑھائی، اگلے دن وہ جوڑا نہیں پہنتے تھے، نیا پہنتے تھے، اس کو خیرات کر دیتے تھے. اب امام مالک مدینہ نہیں چھوڑتے تھے، نفلی حج نہیں کرتے تھے. آپ جانتے ہیں مدینے سے مکے تک کتنا فاصلہ ہے، جیسے کراچی سے 70، 500 450 کلومیٹر، 300 میل. کہتے تھے مبادا میں مکے جاؤں نفلی حج کے لیے اور میری موت آ جائے تو مجھے مدینۃ الرسول کی مٹی نہیں ملے گی. اس وجہ سے مدینے سے نکلتے نہیں تھے باہر. اور اتنے بڑے محدث تھے، فرض حج کر لیا، نفلی حج نہیں کرتے تھے. خواب دیکھا، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، جناب رسول اللہ کے علوم کو پھیلاتے تھے، اس کی نشر و اشاعت کرتے تھے. سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں تیرا غلام مالک مدینے میں مقیم، میں مدینے سے قدم اس لیے نہیں نکالتا اور نفلی حج بھی نہیں کرتا اور عمرے کے لیے بھی نہیں جاتا کہ کہیں میری موت وہاں نہ آ جائے، مجھے مدینے کی مٹی چاہیے. اے اللہ کے رسول، ذرا اللہ سے یہ پتہ کر کے بتا دیں کہ میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں تاکہ میں سکون سے کوئی ایک آدھ حج اور عمرہ کر دوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح، جس سے آپ 5 دن بھی سمجھ سکتے ہیں، 5 مہینے بھی سمجھ سکتے ہیں، 5 سال بھی. آنکھ کھل گئی، متفکر ہوئی. وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت.
جناب رسول اللہ نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ کبھی کسی بزرگ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کسی پیر کی شکل میں آتے ہیں، اگر نیک باپ کی اولاد ہیں باپ کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہے، یعنی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ بہرحال اب سو کے اٹھے، فکر دامنگیر ہوئی، ایک ملازم کو یا طالب علم کو بلایا، کہا علامہ ابن سیرین کے پاس چلے جاؤ، میرا نام نہ لینا، کہنا ایک شخص نے مدینے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نظر آئے، اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ذرا اللہ سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں یا کتنے مہینے باقی ہیں تاکہ میں جا کے عمرہ یا حج کر سکوں، میں تو مدینۃ الرسول کی مٹی کی وجہ سے مکے جاتا نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ نے انگلی سے اشارہ کیا 5۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ اس سے 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں یا 5 سال مراد ہیں؟ یہ شاگرد یا ان کا غلام علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچا، ابن سیرین کو جا کے پورا واقعہ بیان کیا۔ ابن سیرین نے کہا یہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اب یہ خاموش، استاد نے منع کیا تھا، تو نے کہا جی جن صاحب نے دیکھا ہے انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ پھر خاموش، اس نے کہا اچھا جی میں واپس آتا ہوں۔ یہ گیا امام مالک سے جا کے کہا جی آپ نے تو نام لینے کو منع کیا، تو انہوں نے تو آپ کا نام لے لیا، اب بتائیں۔ انہوں نے کہا بھیا نام لے ہی دیا تو بتا دو جا کے۔ اس نے جا کے کہا جی آپ کا قیافہ بالکل صحیح ہے، خواب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ کہاں جا کے ان کو اس کی تعبیر دے دو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امام مالک چونکہ عالم تھے، محدث تھے، رسول اللہ کے علوم کے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو اشارہ کیا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کیا کہ بھائی تم عالم ہو، تم قرآن پڑھے ہوئے ہو، حدیث پڑھے ہوئے ہو، پورے دن حدیث پڑھاتے ہو، پورے عالم اسلام میں تمہارا نام ہے ایک، تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہ برساتا ہے جب چاہتا ہے برساتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں برساتا۔ ہر سال جولائی میں بارشیں ہوتی تھی کراچی میں، اس جولائی میں نہیں ہوئی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، کم عمر ہوگا زیادہ عمر ہوگا، شقی ہوگا بدبخت ہوگا نیک ہوگا، عالم ہوگا غیر عالم ہوگا، عامل ہوگا غیر عامل ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا، روح ڈالنے کے لیے فرشتہ جب روح ڈالتا ہے تو اللہ سے 4 سوال کرتا ہے۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں اے اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ 2 سال میں مر جائے گا 80 سال میں مرے گا، عمر اللہ جل جلالہ بتا دیتے ہیں، اور رزق اے اللہ اس کا رزق ادنا ہوگا درمیانہ ہوگا اعلیٰ ہوگا، وہ اللہ جل جلالہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور بھی 2 باتیں ہیں۔ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ دنیا میں باہر نہیں آیا اس کے پورا جو لائف اسٹیٹ ہے وہ اللہ جل جلالہ جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے، اس کا باپ نہیں جانتا، دادا نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل جب میں دفتر آ کے بیٹھوں گا تو مجھے کتنی رشوت ملے گی کتنی نہیں ملے گی مجھے نہیں پتا، تنخواہ کا تو پتہ ہے کیونکہ پہلی تاریخ کو ملتی ہے، لیکن جو پہلے ہر دن حرام جیب میں ڈالتے ہیں، جو رشوت کے پیسے گھر لے کے جاتے ہیں، کل کم ملیں گے زیادہ ملیں گے۔ آپ کسی کی فائل آئی بیچارے غریب ضرورت مند کی، پیسے مل گئے 2 دن میں نکال دی، نہیں پیسے ملے 2 سال تک پڑی رہی۔ تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کچھ پتہ نہیں کل کتنا حرام کمائے گا کتنا حلال کمائے گا۔ کاروباری آدمی دکاندار آج کم کماتا ہے کل زیادہ کماتا ہے پرسوں کم کماتا ہے، یہ پتہ نہیں کل میں کتنا کماؤں گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اور 5ویں بات اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمائی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کس زمین کے اندر مرے گا۔ آدمی رہتا
پاکستان میں پلا بڑھا، پاکستان میں پیدا یہاں ہوا، سفر پہ یورپ گیا انتقال ہو گیا، حج کو گیا انتقال ہو گیا، عمرے کے لیے گیا انتقال ہو گیا. تو فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ میری موت کس زمین پہ آئے گی، یہاں آئے گی یا یہاں سے دور آئے گی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب ابن سیرین نے دے کے بھیجا کہ رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ دنیا میں بنایا ہی نہیں کہ کسی کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی کتنی باقی ہے. تو یہ خواب کی تعبیر رسول اللہ کے غلام نے بتا دی. تذکرے میں بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے 54 برس تک محتمم رہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھوپال کی اسٹیٹ کی مسلمان ریاست کی، کوئی بھوپال کے رہنے والے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے عبدالقدیر خان جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ بھی بھوپال کے ہیں. تو وہاں کے وزیر اعظم تھے، وہ بھی نواب تھے، ان کا نام تھا نواب صدیق حسن خان. نیک آدمی تھے، متقی عالم تھے، کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور شہر کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا شیخ قاضی محمد ابرار. تو کسی شہری نے آ کے قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. جب کیسے زیارت کی؟ کہا میں نے دیکھا کہ نماز کی امامت، نماز بندی ہوئی ہے اور نواب صدیق حسن خان نماز پڑھا رہے ہیں، وزیر اعظم اس کے علاقے کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھے خواب؟ کہ اس نے خواب دیکھا کہ جم غفیر ہے، نماز ہو رہی ہے، امامت نواب صدیق حسن خان جو وزیر اعظم ہیں، عالم ہیں بھوپال کے، وہ کر رہے ہیں، اور جو نمازی پیچھے کھڑے ہوئے ان میں پیچھے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے نواب صاحب کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اس درجے کے اوپر فائز کیا ہے یا عمل کے اس درجے پہ فائز کیا ہے کہ امامت کر رہے ہیں اور رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوئے. تو قاضی صاحب نے فوراً آنکھیں چوڑی کی، کہا تو نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے؟ کہ جی واقعی میں نے خواب دیکھا ہے. کہنے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا. بے ساختہ انہوں نے کہا. وہ چند منٹ کے بعد اطلاع آ گئی کہ نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا. اب وہ اس نے لوگوں میں جا کے، جب تک اطلاع نہیں آئی تھی اس نے لوگوں میں جا اور اعلان ہو گیا کہ 3 دن تک سوگ منایا جائے گا ریاست کے اندر. وزیر اعظم ریاست کا نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں میں یہ بات پھیلی، لوگ بڑے حیران ہوئے. جو قاضی صاحب کے جاننے والے ملنے والے تھے وہ گئے اور انہوں نے قاضی صاحب سے جا کے پوچھا قاضی صاحب آپ نے یہ تعبیر کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ تعبیر اس لیے دی، عام سی بات ہے کہ جناب رسول اللہ کی امامت تو کوئی اور کر نہیں سکتا، کہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں جنازہ آگے ہو تو رسول اللہ اس کی نماز پڑھا سکتے ہیں. تو اگر نواب صدیق حسن خان کو آگے دیکھا ہے تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا جنازہ آگے ہوگا تو رسول اللہ نماز پڑھا رہے تو ان سے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی رسول کی اور کسی بھی نبی کی حضرت وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نغمہ گوئی کرتے تھے اور حمد الہی بیان کرتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ بولتے تھے اور شجر و حجر سب بولتے تھے. قرآن میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا. بہرحال تو وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، ابھی رسول نہیں بنے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملے گی. ابھی عمر مبارک 15 16 18 برس کے درمیان ہے. تو اپنے چچا کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں تو بحیرہ راہب نے دیکھ کے ان کو کہا اس بچے کو یہیں سے واپس بھیج دو، مجھے اس کے اندر علامات نظر آتی ہیں آخری نبی کی، جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے. آگے کتاب مقدس کے پڑھنے والے بہت ہیں، مبادا اس کو کوئی غضب نہ پہنچا دیں. خواجہ ابو طالب نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے میں نے اس طرح پہچانا کہ جہاں سے ہی گزرتا ہے تو پتھروں میں سے آواز آتی ہے، کنکروں میں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور جب یہ آ کے بیٹھتا ہے تو درخت اس کے اوپر جھک جاتا ہے، سایہ اس کو دے دیتا ہے. یہ نبی کی نشانیاں ہیں.
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ابھی نبی بنے بھی نہیں تھے، ابھی رسول بنے بھی نہیں تھے، 40 سال کی عمر میں بننا ہے تو کنکروں نے بولنا شروع کر دیا تھا. اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا یہ جو قرآن پاک میں ہے نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ببانگ ظہور اس بات کا اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. فرشتہ تو انسان سے کم تر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے اعلیٰ جو مخلوقات میں وہ انسان ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں. جو جیسا تم سوچتے ہو میں بھی سوچتا ہوں، جو تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. جو وسوسے تم میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ مجھ میں بھی پیدا ہوتے ہیں. میں فرشتہ نہیں ہوں. یوحی، فرق یہ تم پہ وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے. تو حکیم الاسلام نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نبیوں کے سردار ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے گئے، جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے گئے، ان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا اس مٹی میں اکثریت مٹی جنت کی ہے. آپ جس مٹی سے پیدا کیے گئے وہ یہ مٹی ہے جہاں کل مل جائیں گے، اور ہماری جسمانی تمام ضرورتیں اس مٹی سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندم، پھل، کپڑا، کاٹن، ہر چیز اللہ تعالیٰ مٹی سے. تو کہا بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ نے کہا اے نبی ببانگ ظہور اس بات کا اعلان کر دو کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہوں. لیکن فرمایا فرق کیا ہے کہ تم 100% اس مٹی سے بنائے گئے ہو جہاں تم رہتے ہو، اور میری تخلیق کے اندر اکثر مٹی جو ہے وہ جنت سے لائی گئی ہے. یہ میرے اور تمہارے اندر فرق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.